بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اسماعیل علیہ السلام 10-12 سال کو پہنچ گئے تو ذی الحجہ کی 7 تاریخ تھے، اسلامی 7 تاریخ کی رات کو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم میرے نام پہ قربانی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، 100 اونٹ جو ہے ذبح کیے۔ 8 تاریخ کی رات کو پھر خواب دیکھا، اللہ جل شانہ نے فرمایا ابراہیم میرے نام پہ قربانی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، 100 اور اونٹ قربانی کیا۔ 10ویں تاریخ کو 9ویں تاریخ کی رات کو پھر خواب دیکھا۔ خواب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم میں اس چیز کی قربانی مانگ رہا ہوں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب صبح اٹھے تو اس پہ سوچا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو کہا کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ محبوب دنیا میں کوئی میرا نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ رب العالمین اسماعیل کی قربانی مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اس پر جو ہے ملک شام سے ابراہیم علیہ السلام روانہ ہوئے۔ 1500 کلومیٹر کا سفر ہے، کیا رات کیا دن کیا شام، چلتے 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 اللہ کے علم میں مہینہ لگا، 1.5 مہینے لگے، 2 مہینے لگے، چوری 7 ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب آرام کرتے ہیں، چوری جو ہے سرہانے رکھتے ہیں، تو کیا خیال آتا ہوگا کہ میں جا رہا ہوں اس بیٹے کو ذبح کرنے جس کی 60 سال دعائیں میں نے مانگی ہے، جس کی پوری دنیا میں ایسی خوبصورت جوڑی نہیں ہے، اس خوبصورت بچے کو ذبح کرنے میں جا رہا ہوں، تو کیا دل پہ گزرتی۔ لیکن قربان جائے اللہ پر، اللہ رب العالمین امتحان اپنوں سے لیتا ہے، غیروں سے اللہ پاک نہیں لیتا ہے۔ کبھی کافر پہ اللہ پاک نے امتحان نہیں لایا، کبھی منافق پہ اللہ رب العالمین نے امتحان نہیں لایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام گھر پہنچے، بیوی سے ملاقات کیا، مل لیے، اور اس کے بعد جو ہے بچے سے کہا، والدہ سے کہا، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ بچے کو تیار کرو، ایک بہت بڑے دوست سے ملنے لے جا رہا ہوں۔ تو والدہ نے نئی کپڑے پہنائے اور تیل لگایا، اور جو اس زمانے کی جو ہے وہ خوشبو جو کچھ تھا وہ سب کچھ جو ہے تیار کیا اسماعیل علیہ السلام کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گھر سے نکل گئے۔ جیسے ہی تھوڑے سے آگے گئے تو شیطان مردود جو ہے تشریف لایا، کس کے پاس؟ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آ کر کہا، اور شکل بھی جو ہے بزرگوں والی بنائی تھی، انسانی شکل میں آیا، ہاتھ میں تسبیح تھی، دوسری ہاتھ میں جو ہے عصا تھی، بزرگوں والا مسکینوں والا شکل بنایا تھا، اور آ کر کہا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اسماعیل کہاں ہے؟ تو ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ والد کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ کہاں کدھر گیا ہے؟ تو والدہ نے کہا کہ ایک بہت بڑے دوست سے ملنے لے گیا ہوا ہے۔ تو اس پر شیطان نے کہا کہ دوست سے ملنے نہیں لے کر گیا ہے بلکہ ان کو ذبح کرنے لے کر گیا ہے۔ تو ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے کوئی باپ بھی ہوگا جو اپنے بیٹے کی گلے پہ چوری چلائے؟ تو شیطان جو ہے سچ بولنے پہ مجبور ہوا۔ آج کی مسلمان سچ نہیں بولتے ہیں، لیکن شیطان جو ہے کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ کہا کہ ہاجرہ خلیل اللہ جو ہے وہ مجبور ہے، اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ اسماعیل کو جو ہے میرے راہ میں قربان کرو۔ تو ہاجرہ نے کہا کہ اچھا، اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کرے، اور آپ جو ہے اللہ کے حکم کو روک رہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ابلیس شیطان ہے، ملعون ہے۔ پتھر اٹھا کے جو ہے اس کو مارا، اور پھر جو ہے ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے رونے لگی کہ واہ خلیل اللہ، آپ نے یہ کیا کیا؟ اتنی بڑی قربانی ہو رہی ہے اور میں اس میں شریک نہیں ہوں۔ آپ نے مجھے عورت سمجھ کے جو ہے اس لیے چھوڑا کہ اس کے دل کمزور ہے، رب کے حکم پر تو ہزاروں اسماعیل قربان ہیں۔ کاش آپ مجھے ساتھ لے جاتی، جس وقت آپ میرے لخت جگر پر چوری چلاتی، اس وقت میں اللہ کے بارگاہ میں جو ہے قبولیت کی دعا مانگتی کہ یا اللہ قربانی کو قبول فرما۔ ایسا زبردست ایمان، ایسا طاقت والا ایمان، کیا شان ہے! ہم اس ماں کی اولاد ہے،
ہم اس ماں کے اولاد ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ کیسے چھوڑے، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، ہم رشوت کیسے چھوڑے، رشوت کے بغیر گھر نہیں چلتا۔ ہم مسلمان ہیں، امی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہے، ماں ایسی ہو اور اولاد ایسے نالائق ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب شیطان یہاں سے نا امید ہوا، سیدھا جا کر جو ہے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ شیطان نے آ کر کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بہت بڑے دوست سے ملنے لے جا رہا ہے۔ تو شیطان نے کہا کوئی دوست وہ سے ملنے نہیں لے جا رہا ہے، بلکہ آپ کو ذبح کر رہے ہیں، اور یوں جو ہے اشارہ کیا کہ آپ کے گلے پہ چھری پھیرنے لے جا رہا ہے۔ تو اس پر اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا یہ ایک شخص ہے، یہ مجھے یوں اشارہ کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابلیس ہے، پتھر اٹھا اس پہ وار کرو۔ اب یہاں سے بھی نا امید ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس مردود گیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے خواب دیکھا ہے، کوئی وحی تو نہیں آئے ہے، جبریل نے تو نہیں بتایا ہے، خواب کبھی سچا ہوتا ہے کبھی جھوٹا ہوتا ہے، آپ ایسے کرے اس پہ سوچ لیں، یہ آپ کی وہ بیٹا ہے جو آپ کو جو ہے سالوں سال جو ہے دعائیں مانگتے رہے، اللہ نے آپ کو یہ بچہ دیے، دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا معصوم ہے، کتنا خوبصورت ہے، آپ اس پہ سوچ لیں، آپ جلد بازی نہ کریں، اس کو ذبح نہ کریں۔ کیونکہ مردود کو پتہ تھا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی کیا تو یہ قربانی قیامت تک چلے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی یاد پہ سارے جو ہے مسلمان قربانی اس سال کریں گے۔ کہا تھا کہ یہ اس کی دل میں تھا ملعون کے کہ ابراہیم علیہ السلام اس قربانی سے جو ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے، اللہ کے دربار میں کتنا مقرب بن جائے۔ اس لیے 100% یہ کوشش کی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی نہ دے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام سے بھی نا امید ہوا تو آگے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے بیٹے سے کہا کہ بیٹے مجھے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ آپ کو قربان کروں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے پوچھا کہ اگر بیٹا راضی ہوا ذبح ہونے کے لیے تو ذبح کرنے کا طریقہ الگ ہے، پیار سے ذبح کروں گا، اگر بیٹا راضی نہیں ہوا تو ذبح کرنے کا طریقہ الگ ہے، زبردستی ذبح کروں گا، چھوڑوں گا کسی حال میں بھی نہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا رب نے حکم دیا ہے کہ مجھ پہ چھری چلائے، تو رب کے حکم کو پورا کیجئے۔ میرے بارے میں اگر آپ کو فکر ہے کہ میں کیا کروں گا تو مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے، میں صبر کروں گا، میں باگوں گا بھی نہیں، میں زبردستی بھی نہیں کروں گا، اللہ کے حکم کے سامنے میرے گردن ہے، جہاں سے کاٹنا ہے کاٹ لے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوا، گھر سے 3 مین کے فیصلے پہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب آیا، اس وقت جس وقت ذبح کر رہے تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا، عجیب باپ عجیب بیٹا، کیا شان والی بیٹا ہے اور کیا شان والا والد صاحب ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابا جان اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لے، ایسا نہ ہو آپ کی آنکھیں میرے آنکھوں سے مل جائے اور آپ کو مجھ پہ رحم آئے اور اللہ کا حکم ضائع ہو جائے۔ اور دوسری کیا بات کی کہ میرے ماں کو میرے یاد بہت آئے گا، میرا کرتا جو ہے اتار کے میرے والدہ کو دینا، اور جب مجھے ذبح کرو میرے گلے پہ چھری پھیر دو، اس وقت مجھے ادھر ہی دبا دینا، گھر نہ لے جانا، ایسا نہ ہو کہ میرے والدہ میرے خون آلودہ لاش کو دے کر جو ہے برداشت نہ کرے اور وہ مر جائے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام اور ایک بات اور بھی کہی اسماعیل علیہ السلام نے کہ یہ جو ہے میرے ہاتھ پاؤں باندھ لے، ایسا نہ ہو بے ادبی ہو جائے کہ میں ہاتھ پاؤں جو ہے ادھر ادھر ماروں، آپ بے ادبی مجھ سے نہ ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اس کے ہاتھ پاؤں سے جو ہے رسی سے باندھ لیا اور الٹا جو ہے اس کو لٹا دیا۔ قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے جانور کو پکڑ کے لاتا ہے ایسے ہی جو ہے اپنے بیٹے کو ایسا لایا اور ان کو الٹا لٹایا، ایک ہاتھ میں چھری ہے دوسرے ہاتھ میں جو ہے بیٹے کے بال پکڑے ہوئے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگے کہ یا اللہ آپ نے کہا تھا کہ اسماعیل جو ہے محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے، یا اللہ تو گواہ رہنا تیرے نام پہ میں اس کو قربان کر رہا ہوں۔
ساتوں آسمان کے فرشتے جو ہے چیخ پکار کے جو ہے وہ رونے لگے، کیونکہ ایسا منظر کبھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا، نہ سوچا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی کے پاس 40 پہلوانوں کی طاقت ہوتی ہے، اپنی پوری طاقت سے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی نازک گردن 12-13 سال 10 سال کیا عمر ہوگی ہے، پوری طاقت سے چوری چلائی، چوری نہیں چلی، دوسری دفعہ کوشش کی، تیسری دفعہ کوشش کی، چوری کیوں نہ چلی؟ اللہ نے حکم دیا تھا کہ خبردار یہ میرے اگر کاٹا جہنم میں ڈالوں گی۔ اب ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور جا کر جو ہے چوری کو تیز کر رہے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل سے کہا کہ جا میرا خلیل جو ہے جلال میں آ گیا ہے، جلدی سے جو ہے چترا لے جا۔ وہ پلک چپکنے تک جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو ہے بیٹھا، اسے کھینچ لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں چلا کہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے کھینچا ہوا ہے، وہاں پہ جو ہے چترا رکھا۔ اب جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چوری چلایا تو وہ چوری چل پڑی۔ جب آنکھیں کھولا تو اسماعیل علیہ السلام بھی کھڑا ہوا ہے، جبریل علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے، اور دیکھا چترا ذبح ہوا پڑا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ نے خواب سچ کر کے دکھایا، اور اللہ رب العالمین کو قربانی مانگتا ہے لیکن لیتا کبھی نہیں ہے۔